بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں مہوش شبیب۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کے دن کا آغاز بہترین ہوا ہوگا، بامقصد ہوا ہوگا، پرسکون ہوا ہوگا۔ فیصل آباد میں سردی کی شدت کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد شہر کا انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کافی خوشگوار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد ایک ایسا شہر تھا جس میں ماضی کے حوالے سے بات ہوتی آئی کہ فیصل آباد کو جتنے ترقیاتی پروجیکٹس ملنے چاہیے تھے اتنے نہیں مل پا رہے، شہریوں کی ضروریات کے مطابق اس شہر کی ترجیحات کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا۔ لیکن حالیہ ڈیولپمنٹ کے مطابق شہری جو ہیں اس سے کافی زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور فیصل آباد کے لیے کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں اس پر بات کریں گے، اور موسم کا حال احوال جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے دن کو اس کے اکارڈنگ پلان کرنا ہوتا ہے۔ فیصل آباد کی اہم آواز بزنس کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں، 11 بجے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سالگرہ والا سیگمنٹ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے ایونٹس، آپ کی سیلیبریشنز میں ہم شامل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کی سالگرہ والا سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے بھاؤ تاؤ سے لے کر سونے کے ریٹ آج کیا چل رہا ہے، گولڈ ریٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ڈالر کی قیمت آج کس طرح سے چل رہی ہے اس پر بھی ایک نظر دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کے فیصل آباد کے موسم کے اکارڈنگ کس طرح سے دن آپ نے پلان کرنا ہے ٹوڈیز ویدر کے سیگمنٹ میں۔ فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کا موسم گزشتہ ایک ہفتے سے کافی زیادہ سرد دکھائی دے رہا ہے۔ کل ہلکی سی دھوپ نکلی تھی لیکن اس میں بھی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آج کا موسم کس طرح سے رہتا ہے، مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، ویدر کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو خون جما دینے والی سردی نے فیصل آبادیوں کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے، اور فیصل آباد کے اندر آج جو حد نگاہ ہے وہ صفر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ شہری اور عبادی علاقوں کے اندر جہاں پر سفر کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، ہلکی رفتار میں سفر کرنے کا بار بار ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے فیصل آبادیوں کو کہ ہلکی رفتار میں گاڑی چلائیں، اپنی جو فوک لائٹس ہیں ان کو آن کر کے رکھیں کیونکہ شدید دھند کے ڈھیرے ہیں اس وقت، اور فیصل آباد کے اندر جو حد نگاہ ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے دھند کی وجہ سے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس شدید سردی میں درجہ حرارت کے اندر انتہائی کمی جو ہے وہ واقع ہوئی، اور آج فیصل آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 4 ڈگری ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری آنے کا امکان ہے جو بھی انتہائی کم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 100% ہے، جبکہ ہوائیں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور یہ سرد موسم جو ہے مہینے کے آخر تک یعنی کہ جنوری کے آخر تک جو اسی طرح سے موجود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے فیصل آبادیوں کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اور اگر جو میوہ جات ہیں، خشک میوہ جات ہیں ان کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا استعمال کیا جائے، خاص طور پر وہ سوغات جو سردی کے موسم میں موجود ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ خود کو شدید سردی کی جو شدت ہے اس سے بچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے شہر فیصل آباد کا، اس کے اندر واضح کمی دیکھی گئی ہے، بلکہ کچھ دنوں میں جو ہے واضح کمی دیکھی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اس کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دھند اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسموگ ہے وہ ایک ساتھ ہی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اور آج شہر فیصل آباد کا جو اسموگ ہے وہ 517 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے کمی واقع ہو رہی تھی، 200 سے 300 پوائنٹ ریکارڈ ہو رہے تھے، لیکن آج 500 پوائنٹ تک جا پہنچے ہیں۔ رات کے بھی پوائنٹس کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور حساس طبیعت کے افراد جو ہے اس میں بہت زیادہ پرہیز کریں، احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، چشمے کا استعمال کریں تاکہ خود کو گرمی کی شدت سے سردی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ مریم رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ پرانا مسئلہ، وہ سنجیدہ مسئلہ جس میں ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے ہم یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ روڈز پہ اگر پیچ ورک ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ فائنلی اب فیصل آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، مزید فیصل آباد کو کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹ ملیں گے، میٹرو کے ساتھ ساتھ الیکٹرو بسز کب مزید فیصل آباد کی شہر کی سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی دکھائی دیں گی، اس پر جی بات کریں گے۔ اس ٹاپک میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سٹی 41 کے سینئر رپورٹر عبدالرحمان نے، آئی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے عبدالرحمان؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔
الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ملک علی اوان صاحب نے, نوجوان رہنما ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے, ینگسٹر کی آواز بنتے ہیں, شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ملک صاحب آپ؟ شکر الحمدللہ. اس وقت تو سردی انجوائے کر رہے ہیں. بالکل, فیصل آباد کا موسم اچانک سے ایسا محسوس ہو رہا ہے. ہم گزشتہ ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کمپیریزن ہو رہا ہے کہ مری کے ویدر سے اچھا تو فیصل آباد کا موسم ہو گیا ہے. اور یہ مجھے اسپیشلی سٹی 41 سے پیار ہے, اس لیے میں آج صبح اتنی جلدی اتنی سردی میں آیا ہوں. اور موسم تو واقعی ہی جی بہت سردی ہے. میری ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کا خصوصی خیال رکھیں. بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول سے بھی چھٹیاں, اور گورنمنٹ نے کوئی ایک ہفتے کی اور مزید چھٹیاں دے دی ہیں اسی وجہ سے کہ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. بالکل اسی طرح سے ہے. اس سے پہلے ویدر کا جو ٹائم فریم تھا وہ عموماً دسمبر میں زیادہ سردی ہوتی تھی. اب جنوری میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر جو ہے وہ پیک لیول پہ پہنچ گئے. لیکن عبدالرحمٰن, اس کے ساتھ ساتھ شہر کا موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار دکھائی دے رہا ہے. روڈز جو ہیں وہ تعمیر ہونا شروع ہو گئے ہیں. شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو میوش. جو لوگ رات کو کنار روڈ پہ سفر کرتے ہیں یا جے روڈ پہ سفر کرتے ہیں, وہاں پہ جو رنگ برنگی لائٹس کارپوریشن پی ایچ اے نے لگائی ہیں, تو یہ آج کل جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ بن رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ خوش ہیں, ہیپی ہیں, اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسٹیٹک سینس ہے کہ ان کی جانب سے یہ اقدامات لیے گئے. کیونکہ اس سے پہلے کئی وزرائے اعلیٰ آئے اور گئے, لیکن اس طرح سے جو اقدامات شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں یہ بڑے یونیک ہیں, منفرد ہیں. اور اس کا بڑا امپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ لوگ جو رات کو, ایک تو وہ کھڈے نہیں ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, لوگوں کو مسائل ہیں, تکلیف ہے, لیکن بہرحال بن رہی ہیں. کچھ دنوں میں بن جائیں گی. یہ فروری کے مہینے تک جو ہے وہ پورے فیصل آباد کی روڈز کی جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. اگر کوئی باقی بچی تو وہ مارچ میں ہو جائے گی. یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی سڑکوں پہ گاڑی گزارنا. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ تھا اس سے پہلے کہ آپ گاڑی لے کے نکلیں اور اچانک سے سڑک پہ جو وہ کھڈا نمودار ہوتا ہے ٹائر اس میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بریک لگتی ہے اور پیچھے سے آنے والا گاڑی ٹھوک دیتا ہے. یہ بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اضافہ ہوتا تھا اور گاڑیوں کے مینٹیننس کرانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا شہریوں کے لیے. اور مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جو پرانی ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاید گاڑیوں کی مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کے کہیں کمیشن لیتی تھی کہ لوگوں کی زیادہ گاڑیاں خراب ہوں. جیسے یہ کیٹ آئیز ہوتی ہے سڑکوں پہ, آپ دیکھیں یہ بڑے ٹائر برسٹ کرتی ہے, تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس کا لگانے کا پرپز کیا ہے. اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھیں کہ یہ لگائی ہوتی ہے اور لوگ بڑا مشکل سے بچ بچا کے چلتے ہیں, پھر بھی ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پرابلمس تھے. اب بہت بہتری آئی ہے, روڈز بن رہی ہیں کچھ دنوں میں, جو بن گئی ہیں وہاں پہ آسانی ہے, جو بن رہی ہیں وہاں پہ آسانی ہو جائے گی. بیوٹیفیکیشن کا عمل چل رہا ہے, شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اقدامات چل رہے ہیں, شہر کو اون کیا جا رہا ہے. جو پہلے ہم گلا کرتے تھے کہ شہر کو ڈس اون کر دیا, تو اب یہ جو ہے وہ شہر کو اون کرنے کے حوالے سے بہتری ہے کہ اس میں ہمیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر شہر کے حوالے سے جو اقدامات ہے وہ بیوروکریسی بھی لے رہی ہے, وہ پارلیمنٹیرینس بھی لے رہے ہیں, اور لوگ بھی کافی حد تک مطمئن ہیں. بالکل اسی طرح سے. اس سے پہلے فیصل آباد میں اگر فیصل آباد کے لوگوں کے حوالے سے بات کریں, سوشل میڈیا پہ ملک صاحب یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ فیصل آباد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے, پنجاب حکومت کی ترجیحات میں فیصل آباد نظر نہیں آ رہا. لیکن اب فائنلی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گیا. آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ میں فیصل آباد کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ نے انہیں نظر انداز کیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ فیصل آباد کو گورنمنٹ نے, وفاق نے اس وقت 4 سینیٹر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی جیسے عبدالرحمٰن صاحب نے بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور مختلف جتنے بھی سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ایک مثالی اقدامات ہیں. اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف پاکستان کے لیے اور فیصل آباد کی عوام کے لیے بہت زیادہ زبردست قسم کے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خیر ہم تو پہلے تو معذر خواہ تھے کہ عوامی جو رد عمل ہے وہ بڑا غمگین قسم کا آیا تھا, بڑا ان کو تیش تھا کہ گھنٹہ گھر میں جو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ گھر کو گراتے ہیں, مسمار کرتے ہیں اور اس کو نئی تعمیر دیتے ہیں, اس میں تکالیف تو ہوتی ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کو تنگ کیا جائے. اور دوسرا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے یہاں تک بھی تنقید سنی ہے دوسری جماعتوں کی کہ جی یہ غریب عوام دوست حکومت نہیں ہے. حالانکہ یہ غریب عوام دوست حکومت ہی ہے, جس کی مثال یہ ہے کہ
سی ایم صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ، یا آپ نے جو ریڈی بازار دیکھا ہوگا اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہر ایک کی ایک لیول کا جو ہے اسٹال وہ انسٹال کرنے کے لیے کہا ہے کمشنر صاحب کی نگرانی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب جس طرح ان کا ویژن لے کے آگے چل رہے ہیں، یہ فیصل آباد آپ کو 3-4 ماہ کے اندر، مارچ اپریل کے اندر آپ کو بڑا بہترین نظر آئے گا انشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے 8 بازاروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں. لیکن عبدالرحمن، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ فیبرری میں جب ہم پروگرام کر رہے تھے، جنوری میں پروگرام کر رہے تھے، تو میں نے بات کی تھی کہ شہر کی اسٹریٹ لائٹ اثر دراز سے خراب ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن فائنلی اب اسٹریٹ لائٹس بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر مسائل بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن عوام جو ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مزید بہتر ہونی چاہیے، جیسے پارکنگ کا ایک پرانا اور اہم مسئلہ ہے. دیکھیں محوش، پچھلے برس میں اسٹریٹ لائٹس کا بڑا مسئلہ گمبھیر تھا، اور یہ ہر سال کارپوریشن بجٹ رکھتی ہے. سال بعد وہ بجٹ لیپس کر جاتے ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں کاغذوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن شہر پہ نہیں لگتے. اب یہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن، کمشنر اور چیف آفیسر کی، تو یہ لگا رہے ہیں 15,000 پوائنٹس کے قریب ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں لگے گی یا پرانی کی مرمت ہوگی. تو یہ کنار روڈ کی حد تک اور شہر کی کوئی 10 مین روڈز کی حد تک تو مسئلہ حل ہو گیا. اب جو لنک روڈ ہیں اس پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ 1-2 مہینے میں وہاں پر بھی لگ جائیں. پھر اس کے بعد نئی ٹینڈرنگ بھی کی جا رہی ہے، نئی لائٹس بھی پرچیز کی جا رہی ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بہت ساری خراب ہو جاتی ہیں، ان کی مرمت جاری ہے، جہاں پہ پول نہیں لگے ہوئے وہاں پہ لگائے جائیں، اور جہاں پہ لگے ہیں وہاں پہ ان پہ اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب جو ہے وہ کی جائے. تو اس کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل بھی جاری ہے. تو یہ بھی توقع ہے کہ 2-3 مہینے میں کافی حد تک شہر کا جو نقشہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. مین روڈز پہ جیسے لائٹس چل رہی ہیں، اس کے بعد لنکس روڈ پہ بھی چلیں گی. اور یہ بھی لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا تھا رات کے اوقات میں لائٹس نہیں ہیں، باہر چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ابھی فوگ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے حادثات کا، تو یہ مین روڈز کی حد تک کافی حد تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہتر ہو گیا، اور جو لنکس روڈ ہیں ان پر ہونے جا رہا ہے. تو یہ بہرحال اسٹریٹ لائٹس، روڈز، یہ کارپوریشن کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے. ہر سال یہ ٹیکس اسی بات کا اکٹھا کرتے ہیں. عبدالرحمن، اگر سال 2025 کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کے میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. تو کہیں نہ کہیں فیصل آباد کی عوام یہ سوچ رہی تھی شاید فنڈز کی کمی ہے. لیکن اب جس طرح سے فنڈز لگنا شروع ہوئے ہیں تو یہ تعصب جا رہا ہے کہ شاید ویژن کی بھی کمی دکھائی دے رہی تھی جو پرانی انتظامیہ تھی. دیکھیے میں بس یہ ہوتا ہے کہ فنڈز تو موجود رہتے ہیں. بالکل عبدالرحمن، اس پہ میں آپ کا جواب لازمی جانوں گی، کیونکہ یہ جو مسئلہ تھا نا فیصل آباد کا، یہ بڑا پرانا اور اہم مسئلہ تھا. اس پہ عوام کا رد عمل کیا ہے، فردر اس پہ بھی بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ 100-150 بسز چل جاتی ہیں تو یہ کچھ 1,00,000-2 لاکھ لوگ استفادہ کریں گے، اور لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جس میں لوگ بائکس پہ، رکشے پہ دھکے کھاتے ہیں یا گاڑیوں پہ دھکے کھاتے ہیں، تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو آلودگی سے بھی چھٹکارا ملے گا، پبلک بھی سیٹسفائیڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ جو پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اب دیکھیں مختلف روٹس کی جیسے آپ نے نشاندہی کی، کنار روڈ ہے، کچہریاں ہیں، جی ٹی ایس ہے، مختلف یونیورسٹیز ہیں، اسٹیشن ہے. اگر یہاں پہ بسز جانا شروع ہو جاتی ہیں تو جو کچہریوں میں پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. بہت سی گاڑیاں لوگ صرف اس وجہ سے لے کے آتے ہیں کہ ٹائم پہ کام پہ پہنچ جائے. بالکل. اور یہ اس کے لیے گاڑی مہنگی فیول ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پارکنگ ہے. تو اگر یہ سارا کچھ فری کی بس میں یا 20 روپے کے ٹکٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے. اسپیشلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو باہر کا نچلا عملہ ہے، وکیلوں کے علاوہ جو منشی وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے جو سائلین وہاں پہ آتے ہیں یا دیگر لوگ ہیں مختلف محکموں کے جابس کے لیے آتے ہیں، تو وہ تو بڑی آسانی سے اپنی بائکس کو اور گاڑیوں کو خیر بات کہہ دیں گے، کیونکہ گاڑی میں ایک تو پرسکون سفر ہے، پھر اتنی سردی ہے وہاں پر، سردی بھی نہیں آپ کو لگنی، گرمی میں وہ ویسے ہی ایئر کنڈیشنڈ ہے. تو یہ سی ایم کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. یہ پنجاب کی تقدیر بدل سکتا ہے، فیصل آباد کی تقدیر بدل سکتا ہے. ضروری ہے کہ یہ 30 بسیں بڑھ کے 100-200 بسز ہو جائے، ہر روز اس سے کور ہو قبل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آئے جاتے ہیں وہ مین شہر کے لیے ہوتے ہیں، مضافاتی علاقوں کے لیے نہیں ہوتے یا تحصیلوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتے. لیکن ہم نے پنجاب حکومت کے اس انیشیٹو کو بھی دیکھا ہے کہ یہ تمام تر جو تحصیلیں ہیں انہیں بھی ایکولی ڈیل کیا جا رہا ہے. جیسے اگر ہم ٹوبا کے حوالے سے بات کریں، جھنگ کے حوالے سے بات کریں، تو یہ فیصل آباد اگر مین سٹی کا مسئلہ ہے تو باقی علاقوں کا بھی اتنا ہی اہم اور پرانا مسئلہ بھی ہے. بالکل. یہ دیکھیں ٹوبا میں بھی چلائی ہیں، یا جنگ میں یا چنوٹ کا بھی پلان ہے، تو یہ بہت ضروری ہیں
کیونکہ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں تو آپ تھوڑی بسوں سے بھی کور کر سکتے ہیں. اب جتنا چنوٹ ہے چھوٹا سا ضلع ہے تو وہاں پر تھوڑی سی بسز بھی چلیں تو وہ پورا چنوٹ کور ہو جائے گا. یا ٹوبا کا جو شہری ایریا بہت چھوٹا ہے, جنگ کا ایون بہت چھوٹا ہے. فیصل آباد جیسے شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مچھلی فارم سے اگر شہری ایریا بھی آپ لیں تو شروع ہو گیا, تو وہ غلام محمد آباد, ادھر وہ فیڈمک تک لوگ جا رہے ہیں, ادھر سمندری روڈ تک ڈچکوٹ تک جا رہے ہیں لوگ, ادھر صدار سے لوگ یونیورسٹیز میں آتے ہیں. تو یہ فیصل آباد کا رقبہ بہت بڑا ہے, 700 پلس گاؤں ہے, اگر موزہ جات ڈالیں تو وہ 1200 کے قریب بنتے ہیں, 1 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہاں ذرا زیادہ بڑا جال پہ لانا پڑے گا آپ کو. چھوٹے ڈسٹرکٹ میں کیونکہ پاپولیشن بھی اس طرح سے کم ہوتی ہے, شہری رقبہ کم ہوتا ہے, تو شہری ایریاز میں زیادہ بسیں چلتی ہیں, یا تھوڑے سے شہری علاقوں سے باہر جس کو ہم صدر کا ایریا کہتے ہیں ادھر سے بسیں شہر میں آتی ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن روڈز پر زیادہ لوڈ ہے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جس میں فیڈمک کو یا کھڑیاں والا کو شامل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سارے لوگ جاب کے لیے ادھر جاتے ہیں اور اس کی میجورٹی لیبر ہوتی ہے, تو وہ لیبر کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ 20 روپے میں ادھر چلے جائیں گے, بجائے اس کے کہ بائکس پہ دھکے کھائیں یا مختلف اپنی ٹرانسپورٹ ڈھونڈتے پھریں. پھر اس میں ٹائم بھی بچتا ہے, سروسز بھی بچتی ہے, تھکاوٹ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ ہر وہ روڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ لوڈ ہو. تو فیصل آباد کے بہت سے روڈز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے, تو ان تمام لوڈز کو رکشوں سے یہ گاڑیوں میں منتقل بالکل. کرنے کا الیکٹرو بسز کا آنا شہر کے لیے خوش آئند ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ملک علی عوان صاحب, ہم نے یہ بھی بات ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ فیصل آباد کو میٹرو ملنے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے شہری یہ تعصب لے رہے ہیں کہ یہ جو روڈ دوبارہ سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ میٹرو آنے کی امید ہے. تو کب فیصل آباد کو میٹرو ملے گی؟ جی انشاءاللہ مارچ کے اینڈ سے پہلے جو ہے وہ میٹرو فیصل آباد میں آ جائے گی. اور دوسرا اس کے جو سٹاپس ہیں اور مختلف روڈ کے اوپر جو عوامی سٹاپ ہے وہ بنا دیے گئے ہیں, کچھ کی تیاری جاری ہے. آپ نے دیکھا ہونا کہ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ سے جس قدر آہستہ آہستہ عوام خوش ہو رہی ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی اور ترقی کے جو کام ہیں وہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ. کل میں ایک بڑا ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا, ہمارے بڑے موسٹ سینئر صحافی ہیں سہیل بڑیچ صاحب, میں ان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ فیصل آباد نہ صرف فیصل آباد کے اندر اور اس کے دہلی جتنے بھی گاؤں ہیں سب کو جو ہے وہ اس طرح کی سہولیات دے رہے ہیں. یہ پوری تاریخ میں آج تک کسی سی ایم نے یہ کام پہلے نہیں کیا تھا کہ جس طرح رولرز کو روڈ پلس آپ کی صاف ستھرا پنجاب, اور جس طرح دوسری صفائی کا نظام اور ٹرانسپورٹیشن اسپیشلی. آپ کو پتہ نا کہ اب جتنی زیادہ سردی ہے, لوگوں نے جب دیہاتی علاقوں سے کہیں کاروبار کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں آنا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. موٹر سائیکل پہ دھند ہے, اور دوسرا یہ جو بسیں ہیں ان کے روٹس کے مطابق, جیسے عبدالرحمان صاحب نے بتایا کہ ہر 15-20 منٹ بعد جو ہے وہ بس آ جاتی ہے اور لوگوں کو لے کے ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں ابھی بیچ میں, باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر اندر آپ کو مزید نظر آئیں گی کہ فیصل آباد میں کس قدر جو ہے وہ ترقیاتی کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. بالکل صحیح. اسی طرح سے عبدالرحمان, میٹرو کے حوالے سے آپ بتائیے کہ میٹرو کے روٹس وغیرہ فائنل ہو گئے ہیں. جڑا والا روڈ میرے خیال سے شامل کیا جا رہا ہے ترجیحات میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جڑا والا کے لوگ جو ہیں کافی زیادہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اچھا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم موجود نہیں ہے, تو میٹرو آنے سے انہیں بڑی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں یہ روٹس اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ الیکٹرو اور میٹرو دونوں ہی کچھ مشترکہ روڈز ہیں جن پہ چلیں گی اور باقی ان کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر روڈ پہ جو بھی سارے روڈز شامل کیے گئے ہیں, ستیانہ روڈ ہے یا سمندری روڈ ہے یا جی ٹی ایس اسٹیشن ہے یا سرگودا روڈ, ڈائیو روڈ یا کوئی بھی روڈ ہے, تو ہر 10 منٹ بعد ان کو الیکٹرو یا میٹرو وہاں سے اٹھا لے گی. کرایہ بھی ان کا سیم ہوگا, تو روٹس میں اضافہ ہوگا کہ جیسے فیڈمک تک جائے گی, استیانہ تک جائے گی, ٹچکوٹ تک کے قریب جائے گی. تو اس طرح سے مختلف علاقوں کو, دیہی علاقوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا. تو یہ ہر روڈ کور ہو جائے گا, کسی بھی روڈ کا یہ گلہ نہیں رہے گا. یہ شیخ پورہ روڈ ہر ایک پہ چلے گی, اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ہر 10 منٹ بعد جتنے بھی یہ سٹاپ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تعمیر ہو رہے ہیں, یہ ایم سی ایف ان کے سٹاپ بنا رہی ہے ہر جگہ پہ نا, ویٹنگ روم جن کو ہم کہتے ہیں, چیئرز لگائی جا رہی ہیں, کورڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ بارش میں, دھوپ میں, سردی میں وہ کورڈ ہوں. تو وہاں پہ ہر 10 منٹ بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بس اٹھا لے گی. جب یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پلان یہ ہے کہ یہ چنگچی رکشوں کو جو ہے وہ ان پہ تھوڑی سختی کرنی ہے, ان پہ پابندی لگانی ہے.
تاکہ لوگ ان کی بجائے جو ہے وہ بسوں میں سفر کریں. یہ ہماری پبلک کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خود ساختہ سی جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے سہولت نہیں دیکھنی, بس ہمیں جلدی ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور جہاں دل کرتا ہے اتر جائیں. مطلب چاہے وہ 1 کلومیٹر کا سفر ہے تو جلدی سے رکشے میں بیٹھے اتر گئے. اس کی بجائے بس میں اس نے صرف جو اسٹاپ اس کے متعین کردہ ہے اس نے صرف ادھر سے بٹھانا ہے اور ادھر ہی اتارنا ہوتا ہے, تو تھوڑا جو ہے وہ سلو سفر ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ رکشوں کی حوصلہ شکنی کریں گے, بسوں پہ بیٹھیں گے تو بسیں کامیاب ہو جائیں گی. اگر وہ ایز یوزول ماضی کی طرح کرتے رہے کہ ان کی جو جلد بازی ہے وہ ہی نہیں ختم ہوگی تو پھر یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب یہ نہیں ہو جلد سکتا. بازی کے چکروں میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات بھی بالکل. رونما ہوتے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے ملک علی اوان صاحب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم ٹریفک کے نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ٹریفک کا نظام کافی حد تک بہتر ہوا ہے. فیصل آباد میں چلان کا سسٹم بھی آیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ٹریفک جو بے ہنگم ہوتی ہوئی ماضی میں نظر آئی ہے اب وہ ترتیب میں آ گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کا جو نظام ہے یہ فردر بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ حکومتی ترجیحات کس طرح سے, اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے شہر کے مثال کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے حوالے سے. ملک علی اوان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ ٹریفک کا نظام کافی حد تک ہمیں بہتر دکھائی دے رہا ہے, ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کے حوالے سے بھی یہ نوید سنائی دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سچویشن جو ہے وہ مزید بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کا مسئلہ اگر یہ ویسے کا ویسا رہا تو ٹرانسپورٹیشن کا نظام, ٹریفک جو ہے جو اب ترتیب میں نظر آ رہی ہے یہ دوبارہ سے بے ہنگم ہو سکتی ہے. تو پارکنگ پلازا فیصل آباد کو کب ملے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جس طرح ہم نے پہلے ٹریفک کی بات کی ہے, ٹریفک میں سیلیوٹ پیش کروں گا ہمارے سی ٹی او فیصل آباد جو ہے ناصر صاحب, وہ بڑا اچھا. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ رات 12 بجے کے بعد بھی وارڈن آپ کو روڈوں پہ ملیں گے, اشارے تمام تر چالو ہیں اور بالکل لوگوں کی سہولت کے لیے ہر طرح کا جو ہے انتظام ٹریفک کا وہ کیا گیا ہے. پارکنگ کے حوالے سے جو ابھی پلان ہے وہ انشاءاللہ جو اسی ماہ کے اندر جو ہے وہ ترتیب دے دیا جائے گا, جس کے اوپر آلریڈی ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب اس کے اوپر اور سی ٹی او باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے پلاننگ مکمل کر رہے ہیں. تقریباً اور کوئی 10-15 دن کے اندر یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ فیصل آباد میں جو, کیونکہ کچہری بازار, ریل بازار, کارخانہ بازار اور 8 بازاروں کی جو پارکنگ ہے نا اس کا بہت بڑا مین ایشو ہے, اور اس کو ایک جگہ پہ پوائنٹ کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کو پورے طریقے سے دیکھنا پڑے گا تاکہ لوگ اندر سے آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے نا وہ آرام سے جاری اور ساری رہے, تاکہ لوگوں کے کاروبار میں بھی ڈسٹربنگس نہ آئیں. اور ویسے بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ٹریفک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ضروری ہے. شاید آپ صبح بے شک دفتر کے لیے جائیں, اسکول کے لیے, کالج, یونیورسٹی اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں کاروباری, اس کے لیے ٹریفک کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور جس طرح ابھی عبدالرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ادھر گھر سے نکلیں اور ٹھیک 2 منٹ بعد اپنے آفس پہنچ جائیں, ایسے تو ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے وہ بہت آل دی بیسٹ ہے. انشاءاللہ آپ کو اور مزید سہولتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. بالکل اسی طرح سے ہے, پارکنگ کا سسٹم تو قدرے بہتر ہونے کی ضرورت بھی ہے. عبدالرحمن, اگر ہم 8 بازاروں کے حوالے سے بات کریں, آپ نے دیکھا کہ بیوٹیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے, لیکن بزنس کمیونٹی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ فیصل آباد کی 8 بازاروں کی بیوٹیفیکیشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا اس شہر کے لیے پارکنگ پلازا ہے. تو پارکنگ پلازا حکومتی ترجیحات میں اتنا شامل نہیں ہے جتنا بیوٹیفیکیشن ہے, یہ بات بزنس کمیونٹی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ اس چیز کی امپورٹنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں وش دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہے, بیوٹیفیکیشن بھی بہت ضروری ہے, پارکنگ پلازا بھی ضروری ہے. ہوتا یوں ہے کہ یہاں پر بہت سی چیزیں اگنور ہو رہی ہوتی ہیں ماضی میں, جیسے ٹریفک پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو ابھی توجہ دی گئی تو لوگ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جتنے بھی ہیلمٹس ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری تھے, بس اگنور کیے گئے. بیوٹیفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے, مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ, ڈیولپمنٹ, ریہیبلیٹیشن, یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے تاکہ روڈز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوتا ہوا بچایا جائے. 8 بازاروں کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کو بحال کیا جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیوٹیفیکیشن بھی جاری رہے تاکہ جو بھی باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ دیکھ کے ایک بار جو ہے وہ اس کو خوشی بھی ملے اور پتہ چلے کہ 100 سال سے یہ ورثہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے.
جہاں تک بات ہے پارکنگ پلازے کی، تو یہ تو 1000 گنا زیادہ اہم ہے نا کہ ہر بازار میں جو سرکاری جگہیں ہیں جہاں پہ آلریڈی نشاندہی ہو چکی ہے وہاں پر پارکنگ کے انتظامات ہونے چاہیے. پارکنگ پلازا جو بن رہا ہے اس کا سپیڈی کام ہونا چاہیے، کم از کم 2-3 منزلہ جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے، بائکس کے لیے ہونی چاہیے، لفٹ کا یا کوئی بھی سسٹم ہونا چاہیے تاکہ 10-15-20 ہزار گاڑیاں ایڈجسٹ کی جا سکیں، بائکس ہزاروں کی تعداد میں ایڈجسٹ کی جا سکے، اور سرکاری فیس جو لگائی گئی ہے فیس پارکنگ کی وہی ہو، جو لوگوں کی کھال اتاری جاتی ہے وہ نہ ہو. جیسے کچہریوں میں یا مختلف جگہ پہ جہاں کہیں بھی پرائیویٹ پارکنگ ہے تو لوگوں کی کھال اتار لی جاتی ہے، 200 روپیہ جو ہے وہ کار کا لیا جاتا ہے، 100 روپیہ بائک کا لیا جاتا ہے، تو یہ صریحاً ظلم ہے لوگوں کے بالکل ساتھ. اسی طرح سے عبد الرحمن، اگر آرٹ بازاروں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ایک دن میں ہو رہا ہوتا ہے، اور شہری جو خریداری کے غرض سے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پارکنگ بھی ہمیں ایک ہی جگہ پہ مل رہی ہے، تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ایک ہی جگہ پہ مل رہی ہیں، تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن پارکنگ پلازا نہ ہونا، اس میں آپ غلطی کس کی دیکھ رہی ہیں؟ آیا انتظامیہ کی ہے یا جو تاجر ہیں وہاں پر؟ کیونکہ پارکنگ پلازا یا پارکنگ دینا ان کی رسپانسبلٹی بھی کسی حد تک نظر آتی ہے. دیکھیں ابھی جو ماڈرن جو بلڈنگ پلانس چل رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس پارکنگ پلازا ہونا ضروری ہے، پارکنگ ہونی ضروری ہے. جو آپ نے پلازا بنانا ہے یا کوئی بھی چیز بنانی ہے، کنسٹرکشن کمرشل ہے، تو اس کے سامنے پارکنگ دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو اولڈ بلڈنگ پلانز ہے اس کے مطابق یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی تھی، اور اسپیشلی آرٹ بازاروں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جگہ کیونکہ تھوڑی ہے، ایک مرلے میں دکان ہے، بعض دکانیں تو ایک مرلے کی بھی، ایک مرلے میں 3 دکانیں بھی ہو سکتی ہیں، پھر کاؤنٹر ہے یا آگے فٹ پاتھ ہے، تو وہاں پہ یہ ان کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے. وہاں پہ ذمہ داری ہے کارپوریشن کی، اور یہ اگنور کیا گیا، اور یہ بالکل کرائم ہے جو اگنور کرنا. کوئی بھی چیز جو ضروری ہو اگر اگنور کی جاتی ہے تو وہ جرم ہوتا ہے. ماضی کی حکومتوں نے یہ جرم کیا ہے کہ وہاں پر پارکنگ کے خاطر کا بندوبست نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ، چاہے وہ خریدار ہے چاہے دکاندار ہے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بائک اور گاڑی جو ہے وہ محفوظ رہے موسم کی شدت سے یا کہیں چوری سے. تو وہ اسی وجہ سے اپنی دکان کے سامنے لگاتے رہے ہیں. اب آپ نے وہیکل فری کر دیا ہے تو پھر اس کا متبادل سسٹم کہاں پہ دینا ہے؟ وہ ذمہ داری کارپوریشن کی ہے، زرعی انتظامیہ کی ہے. پنجاب حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ 8 بازاروں کے اطراف میں جو ریلوے روڈ ہے، ریلوے کی جگہ ہے، اس طرف یا جو ہے وہ آلریڈی جہاں پہ پارکنگ پلازا بن رہا ہے میپور بازار میں جو کارپوریشن کی جگہ ہے یا جو ذیل گڑھ کی جگہ کچہری بازار میں، تو ان تمام جگہوں پہ پارکنگ کے فی الفور انتظامات ہونے چاہیے تاکہ یہ بھی اتنے نہیں ہے کہ سبھی کے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن چلیں 50-60% لوگوں کے مسئلے اگر 4 سے 5 جگہیں مختص کر دی جائیں تو لوگوں کے کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ان کو زبردستی ان سے زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں، وہ گلہ بھی ان کا دور ہو سکتا ہے. اور یہ ٹوٹلی رسپانسبلٹی ان کی ہے. تاجروں کی رسپانسبلٹی تو صرف یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ٹریڈ کرتے ہیں اس پر ٹیکس دیں، جو کہ نہیں دیتے. پاکستان میں سب سے بڑا جو ٹیکس ہے وہ سیلیڈ پرسن دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد جو ایکسپورٹرز جن کو ہم کہتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں وہ دیتے ہیں، جو جن کا سارا. لیکن عبد الرحمن، اب ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں، بزنس کمیونٹی یہ بات کرتی ہے کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ٹیکس لینا نہیں چاہ رہی ہے. یہ تو بالکل فضول بات ہے، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو بالکل فضول بات ہے کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ لینا نہیں چاہتی. کوئی پاگل گورنمنٹ ہوگی جو ٹیکس نہیں لینا چاہے گی نا. جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ سے یہ کوشش ہوئی ہے کہ ٹیکس لیا جائے. ٹریڈرز کی بلیک میلنگ، احتجاج، حکومت کا بیک فٹ پہ جانا، یا اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا PRA کا اس طرح سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہو پانا، یا ماڈرن جو گیجٹس ہے وہ استعمال نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے ٹیکس چوری ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جتنے بھی پیزا ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہ روزانہ، یا میرج ہالز ہیں، یہ سارے ٹیکس چور ہیں. یہ کچا بل بنائیں گے، اس کا کہیں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کرنے دیں گے، کیش پیمنٹ ہوگی. اگر کوئی کارڈ یوز کرے گا تو اس سے زیادہ بل لیں گے، پھر وہ جمع ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا ریکارڈ گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. ادروائز وہ جو ہے وہ بل کچا بنائیں گے اور وہ کم بل ہوگا تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم کیش ہی دے دیتے ہیں اگر کم بننا ہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کارڈ پہ پیمنٹ کر رہا ہے اس سے ٹیکس کم جمع ہو. انڈیا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر جو پیمنٹس آن لائن کی جاتی ہیں وہاں پہ اس کو 1% تک جو ہے وہ کم سر چارج کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ادھر کریانہ اسٹور ہے، کوئی بھی اسٹور ہے، وہاں پہ کریڈٹ کارڈز سویپ کرنے کے لیے مشینیں رکھی ہوتی ہیں.
یورپ کی یا امریکہ کی مثال دے لیں تو وہاں تو بالکل ہی جو آپ کہہ لیں کہ کیش لیس اکانومی چلی گئی ہے نا, کہ وہاں پہ کیش کوئی لیتا ہی نہیں ہے, بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے کیش اپنا چلانا نا. کوئی لیتا ہے اور وہ شاید زیادہ پیسے اس کے لیتا ہے. ادروائز ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ کارڈ پہ اپنی پیمنٹ کریں, ٹیکس جو ہے وہ خود بخود کٹ جائے گا, جو کیش کا ٹیکس ہوگا وہ جا کے لیکن خود سے کل جمع پرسوں میں کروانا خبر پڑے گا. دیکھ رہی تھی کہ حکومتی سطح پہ بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو کیو آر کوڈ ہیں یہ مسٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ سال 2025 میں یہ بات کی گئی حکومت کی جانب سے کہ اب جو اکانومی ہے اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا, فائلر اور نان فائلر ختم کر کے ایک ہی ٹرم جو بچے گی فائلر ہے, لیکن نان فائلرز ابھی بھی موجود ہیں. ملک علی اوان صاحب, آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم اصلاحات کے حوالے سے بات کریں, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ روڈز پیچ ورک کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی شامل ہونی چاہیے. میرے کچھ سوالات کا جو ہے نا جواب عبدالرحمان صاحب ہمارے بڑے فیصل آباد کے منجے ہوئے سینئر صحافی ہیں, بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اور میری عوام کو گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ, جب ہم مثال دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے, ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب ہم جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, یہ فضول بات ہے کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ ٹیکس لیتے نہیں ہیں, ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. ٹیکس کے بغیر تو ملک کا جو سرمایہ کاری اگر نہیں ہے تو پھر ملک کیسے چل سکتا ہے. جہاں پہ ہم نے ای ٹیگ کا یا کیو آر کوڈ جو ہے وہ ہم نے متعارف کروایا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہم اویئرنیس دینا چاہتے تھے عوام کو کہ آپ کا جو چلان ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے, آپ ہیلمٹ پہنیں, آپ کی گاڑی کے اشارے پورے ہونے چاہیے, آپ کی گاڑی کی لائٹس ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کو مزید اور نقصانات سے 18 سال سے کم جو بچہ ہے یا جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا وہ بائک لیے پھر رہا ہے محلے میں یا باہر, تو یہ غلط چیزیں ہیں. ان کو پہلے ٹھیک کرنا ضروری تھا, جس میں بالکل ہم نے کوئی 45,000 کے قریب وہ جو چلان کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک کیے ہیں. اس سے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. آپ نے روڈ پہ دیکھا ہوگا کہ اب ہر ایک بائک پر ہیلمٹ آپ کو نظر آئے گا. بالکل اسی طرح سے اس میں نہ صرف اس کا فائدہ ہے چلانے والے کا بلکہ روڈ کراس کرنے والے کا بھی فائدہ ہے. بالکل اسی طرح سے ٹیکسیشن کے نظام پہ تو کوئی تحفظات کا اظہار یا نگلیکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. فردر پہ فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا ہے جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کے مسائل کے حوالے سے, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فیصل آباد کی عوام کا پرانا شکوہ تھا جو کہ کسی حد تک دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. روڈز ورک جو پیچ ورک ہے اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانا اور ایک اہم مسئلہ ہے جس میں فیصل آباد کے بہت سارے علاقے جس مشکلات میں مبتلا ہیں, وہ ہے سیوریج کا نظام بہتر ہونے کے حوالے سے. ملک علی اوان صاحب, اس نظام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں فیصل آباد کے جہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, لیکن بہت سارے ایسی لوکیشنز بھی ہیں, ایسے ٹاؤنز بھی ہیں جہاں کے شہری ہمیشہ سراپا احتجاج رہتے ہیں. سیوریج کے نظام پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. میری رانی بہن, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تحفظات کے علاوہ کئی دفعہ ہماری آپ تھوڑی سی تعریف بھی کر دیا کریں ہماری گورنمنٹ کی, کیونکہ نظر آنے والی جو چیزیں ہیں, جب چاند چڑھتا ہے نا تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ دیکھا جائے کہ واسا کے حوالے سے یا روڈ کے جو آپ کو مختلف نظر آ رہے ہیں کام ہوتے ہوئے, واسا جو ہے ایک بڑا درینا اور پرانا مسئلہ ہے. اربوں روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے کی گورنمنٹوں نے جو ہے وہ کھایا ہے, اس کو کیا کچھ بھی نہیں, جس کی وجہ سے جب بھی بارش آتی ہے بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح پانی میں ڈوب جاتا ہے پورا شہر. اب آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ اقبال اسٹیڈیم, سرگودا روڈ, اس کے بعد چناب کلب چوک اور اس طرح کے مختلف جو روڈز ہیں ان کے اوپر جیسے ہی بارش ہوتی ہے آپ کو پانی کی فوری طور پہ جو ہے وہ عکاسی نظر آتی ہے کہ پانی ادھر سے صاف ہوا ہے. اس میں بہت اعلیٰ حکام کی طرف سے مشینری جو ہے وہ امپورٹ کی گئی ہے, اور آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس کا بھی آپ کو معاملہ کلیئر نظر آئے گا. بلکہ کچہری بازار میں اور مختلف آٹو بازاروں میں جس طرح انڈر گراؤنڈ وائرنگ جو فیسکو کے حوالے سے کی جا رہی ہے, جو کروڑوں کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ واسا کو بھی انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے ملک علی اوان صاحب, میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ تعریف وہ ہے جو دشمن بھی کرے. میٹرو بسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ حکومتی سطح پہ بڑی بالکل اسی طرح سے ہے, حکومتی سطح پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ستھرا پنجاب بڑا اچھا پروجیکٹ رہا ہے, بہت سارے لوگ
اس پروجیکٹ کی ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر تھوڑی سی کام کی گنجائش ہوتی ہے اس کے حوالے سے آواز اٹھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عبدالرحمن، سیوریج کے مسائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر واٹر کے حوالے سے بات کریں، پینے کا صاف پانی فیصل آباد کی اہم ضرورت ہے، ان تمام چیزوں پہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی 12 ارب روپیہ ریلیز ہوا ہے اسی مہینے میں سیوریج کے لیے، تو یہ مجھے امید ہے کہ فیصل آباد کا جو سارا سیوریج ہے اوور آلنگ ہو جائے گی، پائپ لائنیں تبدیل ہو جائیں گی، ملر روڈ سمیت مختلف علاقوں کا تو آلریڈی کام چل رہا ہے، مزید 12 ارب روپیہ ملا ہے جو کہ جون تک لگ جائے گا۔ تو اس بار جو برسات ہے وہ شاید پہلے کی طرح ڈیمیج نہ کرے، کیونکہ پہلی برسات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو پانی پانی ہو جاتا تھا شہر۔ تو اب مجھے امید ہے، توقع ہے واسطہ سے کہ وہ چیزیں بہتر کریں گے، سیوریج کی اوور آلنگ کریں گے، اور پینے کا جو پانی ہے اس کی پائپ لائنز اور سیوریج کی الگ الگ کریں گے، تاکہ جو لوگوں کا بیسک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پانی ان کے پاس آتا ہے وہ مکس ہوتا ہے یا اس میں اسمیل ہوتی ہے، تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ پرانی کوئی 1970 سے بعد جو ہے وہ لائنیں اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہوئی، جو فیصل آباد کے پرانے علاقے ہیں جیسے ملر روڈ ہے، بالکل، وارث پورہ، ڈی ٹائپ، سرگودا روڈ، جو پرانا سیوریج بنا تھا اس کے بعد اپ گریڈ نہیں ہوا، تو پاپولیشن اس کے بعد جو ہے وہ بے انت بڑھ گئی۔ اب دیکھیں فیصل آباد میں 1 کروڑ پاپولیشن ہو گئی ہے، تب شاید 10-20 لاکھ ہوگی، تو پھر 10 گنا پاپولیشن ہو گئی، تو سیوریج وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب اس کی اوور آلنگ ہو جائے گی، پائپ لائنیں بڑی ہو جائیں گی، ڈیولپ ہو جائیں گی، نئی لگ جائیں گی، تو یہ 10-20 سال کے لیے مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں اور کافی حد تک حل ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک علی عوان صاحب، ایک پرانا اور اہم مسئلہ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر ہم حکومتی سطح پہ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں یہ بھی غیر مستقیم رہی، لیکن فیصل آباد کسی دور میں کاروبار کے لحاظ سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ کاروبار کی غرض سے آتے تھے، کیونکہ آپ ینگسٹرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ینگسٹرز کے مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو حکومتی سطح پہ روزگار مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ اگر میں نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی کہ سی ایم پنجاب نے جو نوجوانوں کے لیے ایک اسپیشل فنڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کسی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن سسٹم ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ جب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اپنا کوئی اس کا ایک پلان دیتے ہیں، بزنس کیا کرنا ہے یہ وہ، تو اس کے اوپر کوئی سوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر بندہ کام کرنے والا ہو نا تو اس کو چھوٹی سی بھی آپ کوئی سی فیور دے دیں، سبسڈی دے دیں تو وہ کام ضرور کرتا ہے۔ میں نوجوانوں کی ایز اے قیادت میں کہہ لیں یا ان کا نمائندہ کہتے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں، اور ریسنٹلی میں نے کوئی 8 سے 10 لوگوں کے جو ہے وہ لون جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ حکومت وقت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، جس کی وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ لگی ہوئی دیکھی ہونی ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ۔ تو اس طرح جب بھی کسی بھی آپ کام میں فیور دیتے ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی ترقی ہوگی، اگر آپ سوچیں کہ میں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی ایک سائڈ لائن کر دینا ہے اور تنقید پہ تنقید تو اس کا رزلٹ بھی تنقید ہی آنا ہے، اس کا رزلٹ پازیٹیو کبھی بھی نہیں آنا۔ بالکل پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ بہت سارے مائنڈ سیٹ بدل دیتی ہے، اور جب ہم پازیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں بہتر نظر آتی ہیں۔ اب تقریباً میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، 85% جو ہے نا آپ کی یوتھ جو ہے وہ ظاہر ہے رابطے میں رہتے ہیں، لوگ پتہ چلتا ہے، حالات و واقعات کا پتہ لگتا ہے۔ جو پیچھے ایک اور حکومتوں نے لوگوں کے ذہن بنائے ہوئے تھے کہ مار دو، کر دو، احتجاج، یہ اس طرح کے معاملات کر کے نہ صرف عوامی تعصب خراب کیا گیا، اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے مسئلے مسائل اور بڑھے۔ جب بھی گھر میں بھی کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی ہو تو آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، بالکل اسی لیے نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ آپ ذہنی طور پہ مطمئن ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، آپ کے روڈ بھی بن رہے ہیں، آپ کی بسز بھی چل رہی ہیں، اور حکومتی ہر طرح کی ایجوکیشن، کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل، کچہری، جو بھی معاملات ہیں آپ کو کافی حد تک درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس پہ نہ صرف میں اپنے گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہا، آپ کو اور بھی جو ہے ہمارے مخالفین بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بالکل حالات جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے، ہم نے دیکھے کہ پنجاب میں کافی عرصے سے کام نہیں ہوا تھا، ماضی کے حوالے سے بات کریں، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تمام تر لوگ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کا یہ کہنے کا بھی شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں نا، میں ملک علی عوان صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ 2 سیکٹر ایسے ہیں جس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چل سکتا، جس پہ ایٹس ایکسپیریمنٹ نہیں چل سکتے، وہ
ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ہے. یہ دو چیزیں حکومتی سطح پہ کس طرح سے اس دیکھی طرح جا رہی ہیں؟ فیصل آباد میں ہمارے عبدالرحمان صاحب اور میری بہن 2 ہاسپٹل ہیں اس وقت جو مین سرکاری ہیں, سول ہاسپٹل اور لائٹ ہاسپٹل. آپ ابھی بھی میرے ساتھ بے شک جا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا ادھر کی صفائی. اور اسپیشلی ادھر میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے ایم ایس صاحبان کو, وہ بھی بڑا, اور چائلڈ ہاسپٹل بھی اسپیشلی. اس طرح اور بھی جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, جنرل ہاسپٹل ہے سمن آباد وغیرہ, یہ سارے ہاسپٹلوں کے جو ایم ایس ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ صبح اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی پہ بھی آتے ہیں اور لوگوں کی سروائی بھی ہوتی ہے. ہاں, غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ ایزیلی ایم ایس تک اس کی رسائی ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے. کیوں کہ باقاعدہ ایک میڈم نے ابھی جو ریسنٹلی یہ ایک نمبر لانچ کیا ہے, 1 نمبر, جس پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو فوراً رسپانس آئے گا. تھانہ کلچر اس میں, اور دوسرا یہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ادھر اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کی بات نہیں سن رہا, اسٹاف نہیں سن رہا, ادروائز کوئی ایسا پرابلم ہے, تو آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں اور اس واٹس ایپ پہ شیئر کریں اور ساتھ میں کال کریں تو آپ کو فوراً رسپانس ملے گا. جب آپ کی ایمرجنسی کسی بھی کام میں نافذ ہوگی نا تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ ضرور بالکل. ملک علی عوان صاحب, احتساب بہت زیادہ ضروری ہے, ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ضروری ہے. عوام کے نمائندے ہیں اور عوام جب کسی مشکل میں ہوتی ہے تو ان کے پاس ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ نمائندوں تک پہنچا سکے. اب اس میں ہم جو نئی چیز اور لانچ کرنے جا رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا پروگرام دیں گے, وہ ہے بلدیاتی سسٹم. وہ آپ کو پتہ کہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. عبدالرحمان صاحب ان قریب جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ ایک تو گہما گہمی بھی ہوگی, اور الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل بھرپور طریقے سے ہوگا, اور ہر ایک فرد کو بھی اس کے ووٹ کاسٹ کی جو ہے نا وہ بالکل صحیح طریقے سے حق رائے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اور سارا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو چیئرمین صاحبان ہیں یا آپ کے وائس چیئرمین صاحبان ہیں, ان کا جو مسئلہ چیئرمین کو پتا ہوتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل اسی طرح سے گلی محلے کے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ ایزیلی حل ہو جائیں گے. جو ہفتوں اور دنوں میں حل ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں بھی حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ملک علی عوان صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو یا شہر کے دیگر مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے بات کرو, حکومتی سطح پر اقدامات بھی ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کے جو دیگر تحفظات ہیں وہ بھی حکومتی سطح پہ تھوڑے سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں اس طبقے کی جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی, تاجر, وہ لوگ جو کہ ملک میں روزگار کے موقع پیدا کر رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, ملک کی اکانومی اور ملک کی گروتھ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مہنگی بجلی, ٹیکسیشن کے نظام پہ عدم تحفظات ان کی زندگی کو پریشان کر رہا ہے. بزنس کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, حکومتی سطح پہ ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر جی بات کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے رانا سکندر اعظم خان نے, سابق صدر ہیں FCCI, اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے لیے, شہر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ سے بلند آواز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آئے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رانا صاحب؟ جی اللہ کا کرم, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور سٹی 41 کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر انوائٹ کیا ایک بار اپنی بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ شہر کے حوالے سے, فیصل آباد کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے چیلنجز اور مسائل اس وقت کیا ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ایک بیرومیٹر ہوتا ہے کہ آپ گرو اور تنزلی کا کس طرح ماپتے, کس طرح. کسی دور میں یہاں پہ ایک مل ہوا کرتی تھی, لائل پور کاٹن مل, اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب 47 کا ٹینور تھا, اس کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کے بعد اس فیصل آباد نے بہت گرو کیا. یہاں پہ بڑی بڑی ملز, بڑے بڑے ادارے جو ہیں انڈسٹری کے وہ قائم ہوئے, جن میں کونور بھی تھا, جس میں رحمانیہ تھی, جس میں اپنا کریسنٹ مل ہے, یہ بڑی بڑی ملز ہیں. اچھا, اس کے بعد ستارہ ٹیکسٹائل ہے, بہت ساری اور ملز ہیں جن کا آپ نام لے سکتے ہیں. یہ بڑے ادارے یہاں پہ بنے. آہستہ آہستہ یہ اس کا نام پڑ گیا مانچسٹر آف پاکستان.
اس لیے کہ ٹیکسٹائل کا ہب جیسے یو کے میں مانچسٹر تھا، اسی طرح اس پاکستان میں یہ ہب بن گیا، اور یہاں لوگوں پوری یہاں جب فیصل آباد بنا ہے تو تب 6 لاکھ کی آبادی تھی جب لائل پور شہر جو آباد ہوا ہے. تو اب آج کے جو سینسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ سے ابو شہر میں 10 ملین سے زیادہ لوگ فیصل آباد شہر میں رہتے ہیں. تو یہ کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ روزگار کے لیے پورے پاکستان سے لوگوں نے اس شہر کا رخ کیا. تو اس شہر نے لوگوں کو روزگار دیا. پاکستان کو اس نے ایکسپورٹ کی صورت میں بہت بڑی ارننگ جو شہر ہے وہ ہے. یہ لوگ کھلے دل کے ہیں، لوگوں نے لوگوں کو اس طرح ویلکم کیا کہ یہ شہر ایک بڑا شہر بن گیا. یہ گاؤں تھا. تو اب ہوا کیا کہ پچھلے 1 دہائی سے جو ہمارا تنزلی کا سفر ہے، بلکہ وہ پچھلے 4-5 سال سے آپ لگا لیں، 5 سال ہو گئے ہیں کہ تنزلی کا سفر ہمارا شروع ہے. وہ اس طرح کہ کبھی 6 سے 7% ہماری گروتھ ریٹ تھا پورے ملک کا اکانومی کا، جو ابھی آپ دیکھ لیں کہ 1.7 پہ چلا گیا ہے. تو 1.7 پہ کبھی بھی آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. اب بہت ساری ملز جو ہیں بند ہوئیں، جس میں کونو ٹیکسٹائل بھی ہے، رحمانیہ بھی ہے، لائل پور کاٹن بھی ہے، اور اس طرح بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ شہر کے بند ہو گئے. بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اس کی تنزلی کی وجہ ہے وہ ہے آپ کی اپنا کاسٹ آف پروڈکشن از ڈوئنگ بزنس. ہم خطے میں سب سے مہنگے خطے میں سب سے مہنگے ہیں. ہم نے جو شارٹ ٹرم سلوشنز ہیں وہ آلٹرنیٹو بجلی کے وہ ڈھونڈے کہ ہم نے بجائے تھرمل پہ زیادہ ہم ہائیڈل پہ جاتے، تو ہم شفٹ ہو گئے آئی پی پیز پہ. اپنا جو ہماری پٹرولیم مصنوعات ہے اس میں فرنس ہے، اس پہ ڈیزل ہے، گیس ہے، ان چیزوں پہ ہم نے اپنے آپ کو شفٹ کر کے، اور یہ جو انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر جو ہم لے کے آئے نا جی، وہ بھی خطے میں ہم نے سب سے زیادہ مہنگے ایگریمنٹ کیے. اب اسی ٹینور میں بنگلہ دیش میں 3 سینٹ پہ ایگریمنٹ کیے ان کے ساتھ. تو ہم نے 7 سے لے کے 8 سینٹ تک ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، اور اس میں ہم نے کلازز ایسی ڈالنی کہ ایک تو آپ کو کیپیسٹی چارجز ملیں گے نمبر 1، دوسرا آپ کو یہ جو کیپیسٹی چارجز بھی ملیں گے یہ ڈالر میں ملیں گے. اب یہ 2 ایسی خطرناک شکیں تھیں کہ جس نے ہمیں اب اس پاکستان کو بھی ایسے جیسے ہم لیموں کو نچوڑتے ہیں اس طرح اس ملک کو نچوڑا. اس نے چند لوگ ہیں، 20-22 لوگ ہیں جن کے یہ بجلی کے کارخانے ہیں. تو اب وہ یہاں پہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ جن لوگوں نے اب مثلا سکندر کے بجلی گھر سے ایگریمنٹ کیا کہ میرا ہی بجلی گھر ہے، میں ہی اس کے ساتھ ایز اے گورنمنٹ بیٹھ کے آفیشیل ایگریمنٹ کر رہا ہوں. کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، یہی ہمارے پارلیمنٹیرینز یا حکمران ہیں، ان کے آپ کسی ایک کا آپ نکالیں کہ اس کا مالک کون ہے، تو اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ آپ ملے گا کہ یہی لوگ ہیں. فرنٹ مین کوئی اور ہے، بیک مین کوئی اور ہے، اور اس ایگریمنٹ کو کر کے انہوں نے نچوڑا اس ملک کو. اب اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہوتے، بجلی ہمارے پاس سستی ہوتی، گیس ہمارے پاس سستی ہوتی، اور آج ہم خطے بہترین کوالٹی. اچھا یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا جو صنعت کار ہے پوری دنیا میں ہماری انڈسٹری مانی ہوئی ہے کہ ان کی فنشنگ، ان کی کوالٹی وہ نمبر 1 ہے. اور ہم خاص کر کے یہ بیڈ شیٹ اور ایسی چیزیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ملک میں، کسی دنیا میں نہیں بنا سکتا. بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، ہمارا اپنا ہی تھا، وہاں کپاس ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ان کی آپ دیکھیں کہ ہمارے سے 3-4 ٹائم زیادہ رانا سکندر اعظم صاحب بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں، اس نے بہت بعد میں ٹیکسٹائل میں اپنا جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آج پاکستان اگزامپل دیتا ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں ویتنام سے سیکھنا چاہیے. چائنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت آگے گزر گیا ہے. ہماری جو پہچان ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ مدھوم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسی لیے نا میں یہی تو دیکھو کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے اپنے ریجن میں کہ ہم کہاں
کہاں پہ ہیں؟ چلو انڈیا میں کپاس ہوتی ہے, چائنا میں کپاس ہوتی ہے, لیکن بنگلہ دیش میں تو ایک پھٹی بھی نہیں ہے, وہاں ہے ہی نہیں کپاس. باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کو پھر ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر کے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو اچھا ان کے پاس کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے دیکھو کتنا گرو کیا ہے. اور گرو کس لیے کیا نا, انہوں نے انڈسٹری پہ ساری اپنی فوکس رکھا ہے, اور فوکس رکھنے کے بعد انہوں نے جو انڈسٹری ہے اس کو کم ریٹ پہ بجلی مہیا کی ہے, گیس مہیا کی ہے, ہر وہ یوٹیلٹی سروسز جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ انہوں نے دے کے انہیں کہا جی آپ کماؤ. اچھا, بھیک مانگنے کی بجائے آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو بزنس کرو, کاروبار کرو. انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اب وہ $70 بلین کی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اینولی, اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں $30 بلین پہ, وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں رہی. اب آپ نے اپنے ملک کو ٹریڈنگ ملک بنا دیا ہے. ہم اتنی زیادہ باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. یعنی ہر چیز آپ دیکھیں, بلکہ اب آپ کے کپڑا اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے چائنا سے, اور چیپ ریٹ پہ ہے. اب جب وہ آپ دیکھیں امپورٹ کریں گے تو آپ کی اپنی انڈسٹری کس طرح آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھو, پروٹیکشن آف انڈسٹری بہت ضروری ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پروٹیکٹ کرو کہ جو گڈس آپ بناتے ہو, جو آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہو, آپ اگر وہی چیزیں باہر سے منگوائیں گے تو آپ کبھی بھی پنپ نہیں سکیں گے, آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کر سکیں گے. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پورے ملک کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس بات پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, گاہے بگاہے پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہی بتاتے ہیں کہ جی ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس پہ میرا خیال ہے روز نیشنل ٹی وی پہ, لوکل ٹی وی پہ, لوکل چیزوں پہ, چیمبرز جتنے ہیں, صنعتکاروں کی جتنی ایسوسیشنز ہیں, وہ ایپٹپما ہو, پی ٹی آ ہو, بوما ہو, پی ایچ ایم اے ہو, روز اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہم اس کو بیٹھ کے. اسکندر اعظم صاحب, جب بھی میں کسی نمائندے سے بات کرتی ہوں جو بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پہ پالیسیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پالیسیز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اگر تسلسل کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری حکومتی پالیسیز کو؟ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, سال 2025 میں آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں بزنس کمیونٹی کے, وہ بات کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے یونٹس بند ہوتے ہوئے دکھائی دیے. تو پالیسیز کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہیں اگر گیپ موجود ہے؟ کیونکہ بزنس کا حکومت یہ کہتی ہے کہ سفارشات بھی لی جاتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کی جاتی ہیں, تو یہ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں بزنس کمیونٹی اور حکومت ایک پیج پہ آتے ہوئے بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ایک ایکچوئل ہیں اسٹیک ہولڈرس. اچھا, اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ کے صنعت کار ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں, آپ ان کو بٹھائیں, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے. مثلاً یہاں ایسے ادارے ہیں کہ جن کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ایک کا نام لو تو دوسرا کہتا میرا نہیں نام لیا, لیکن مثلاً انٹرلوپ ہے, پوری دنیا میں ساکس جیسی کوئی نہیں بناتا, فنش گوڈس جیسی اس کی ہیں, پوری دنیا میں سپلائی دیتے ہیں. ایک بڑا نام. کہاں سے شروع کیا انہوں نے؟ زیرو سے سٹارٹ کیا, ہیرو بن گئے ہیں. اب اسی طرح بہت ساری انڈسٹری ہیں. ستارہ انڈسٹری ہے, اس نے دیکھو کتنا نام پیدا کیا ہے, کیمیکل میں, ٹیکسٹائل میں. ہماری کریسنٹ مل ہے, بڑا نام ہے اس کا. اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے اپنا نام کمایا اور بنایا, اور یہ لوگ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں اپنے ساتھ. یہ سچ میں اسٹیک ہولڈر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب سائیکل سوار تھے, جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, لیکن انہوں نے امپائرز کھڑی کی ہیں. میں اسے فخر کی بات سمجھتا ہوں, اور میں ان لوگوں کو سیلیوٹ اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کم وسائل بلکہ ہے ہی نہیں تھے, تو انہوں نے اتنی بڑی انڈسٹریز کھڑی کر دیں جس نے ملک کا نام روشن کیا, ملک کے لوگوں کو روزگار دیا, ملک کی ایکسپورٹ میں ان کا نام ہے. اچھا, کچھ انڈسٹری ایسی بھی ہے جس میں وہ ایکسپورٹر نہیں ہے لیکن وہ لوکل کام کرتے ہیں, وہ بھی قابل تحسین ہے. وہ کیسے؟ اگر وہ انڈسٹری جو لوکل ضروریات پوری کرنے والی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ چیزیں بھی امپورٹ کرنی تھی. تو اس لیے
دو طرح کے لوگ ہیں یہاں کام کرتے. ایک وہ ہیں جو آپ کی لوکل جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں, وہ آپ کی امپورٹ کو اپنا روکتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے گھر کو چلانے کے لیے انکم کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اصل میں ان کو بٹھانا چاہیے. ابھی میں آپ کو یہ, چونکہ میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا یہ مئی اور جون کا مہینہ آئے گا تو تمام چیمبر سے ہماری جو منسٹری ہے اپنا وہ ٹریڈ کی اور ہماری جو ہے خزانے کی, وہ منگواتے ہیں جی آپ اپنی پرپوزلز دیں, بجٹ پرپوزل دیں. تمام چیمبرز اور ایسوسیشنیں بجٹ پرپوزل دیتی ہیں, لیکن کوئی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوتا کہ ایک شک پہ عمل ہو جائے. ہوتا کیوں نہیں ہے کہ وہ ساری ردی کی ٹوکری میں چلی سال کے آغاز سے آپ لوگ سفارشات جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر سال 2026 کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو بزنس کمیونٹی ابھی سے ویژن بنا رہی ہوگی کہ شہر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, بزنس کمیونٹی کی کیا ڈیمانڈز ہیں, لیکن حکومتی سطح اور بزنس کمیونٹی کی سطح پہ ایک گیپ محسوس ہوتا ہے. اس گیپ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کے کون کون سے بڑے کرائسز ہیں جنہیں حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن حکومتی سطح اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک اور ایسا بات ہے یا ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے گیپ محسوس کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ FBR کی جانب سے یا بزنس کمیونٹی کی جانب سے ہمیں یہاں پر بھی دو ہی رائے نظر آتی ہیں, اور ٹیکسیشن کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہی ملک ترقی کرتا ہے جس کی اکانومی میں ڈیجیٹلائزیشن ہو, جہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پے کریں. لیکن بزنس کمیونٹی یہاں پر بھی ہمیں تحفظات کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. رانا اسکندر اعظم صاحب, آپ ڈیجیٹلائزیشن کی امپورٹنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ حکومتی سطح پہ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے, اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, وہ QR کوڈ کی صورت میں ہو یا بزنس کمیونٹی کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی صورت میں ہو. لیکن بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہاں پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, کیوں؟ دیکھیں, دو طرح کے مسائل ہیں. میں ایک چیز یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ نا جی ہر وقت تنقید ہی کرتے رہو اور ہر مسئلے کو آپ انا کا مسئلہ بنا لو, یہ نہیں ہے. نمبر 1, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا. ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس آپ کی آمدن پہ ہے. آپ جو کماتے ہو, جو خرچ کر لیتے ہو, جو بچ جائے گا اس میں سے آپ نے کچھ ٹیکس دینا ہے, اور یہ ہمارا ملک تبھی چلے گا. ہماری ذمہ داریاں, ہم اگر یوٹیلٹی سروسز مانگتے ہیں, اگر حکومت وقت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کی سہولتیں دے, تو اس کے لیے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. نمبر 1. اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا, آپ وہ کیوں نہیں دیتا؟ 2-3 وجوہات ہیں اس کی بھی. آپ ان کے لیے وہ ونڈوز جو آپ نے ان کے لیے کھولی ہوئی ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا اگر میں فائلر ہوں تو میں 1000 روپیہ ٹیکس دوں گا, اگر نان فائلر ہے تو وہ 2000 دے کے وہ اپنا انجوائے کرے گا. اب وہ سوچتا کیا ہے؟ وہ سوچتا یہ ہے کہ میں نے 2000 دیا, میں تو فارغ ہو گیا. میں جس نے ریٹرن فائل کی ہوئی ہے, میرے اوپر آڈٹ کا بھی ہر وقت خطرہ ہے, اور مجھے سے وہ نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو بیڈ پریکٹس یہاں چل رہی ہے آپ کے ٹیکس کلیکٹر سسٹم کی, وہ اتنی پور ہے اور اتنی ڈینجرس ہے اور اتنی ورسٹ ہے کہ دوسرے لوگ اس سے بچتے ہیں. نمبر 1, یہ تو ایک حقیقت ہے. اچھا, اب آ گیا کہ جو آپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہو اس کو آپ نے یوٹیلائزیشن کس طرح کی ہے, کتنے % آپ نے اس میں حقیقی طور پہ لوگوں پہ خرچ کیا. ابھی میں اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا. پہلے میں وہ ٹیکس نہ دینے والے, اب جو ٹیکس نہیں دیتا, سب سے پہلے تو آپ فائلر نان فائلر والا سسٹم ختم کریں. ہر بندہ فائلر ہوگا. اگر میں نے یہاں دکان کھولنی ہے, میں نے انڈسٹری لگانی ہے, تو میں ٹیکس فائل کروں, ریٹرن دوں, تو میری انڈسٹری کھلنی چاہیے, میرا دروازہ کھلنا چاہیے, ادروائز نہیں کھلنا چاہیے.
مجھے کیوں آپ نے جب میں نے NTN نہیں لیا نمبر 1 اور ریٹرن فائل نہیں کی, آپ فرسٹ ایئر کر لیں جی کہ آپ نل کی دے دیں, آپ کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, ابھی سال کے بعد آپ کے پاس آمدن کا تخمینہ آئے گا نا, آپ نے کیا کھویا کیا پایا. لیکن پہلے سال وہ ریٹرن فائل کرے, اسے عادت ہو, اس کو اجازت ملے کہ آپ بزنس کرو. اگلے سال وہ اپنے بزنس کا پورا دے آپ کو, جی مجھے نفع ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, کیا ہوا ہے, آپ اس کا آڈٹ کریں. لیکن یہاں شتر بے مارا, جس کا جی کرتا ہے وہ دکان کھول کے رسیپٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور ٹیکس وہ دیتا ہی نہیں ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں یہاں پر آپ یہ بھی بات لاکھوں کرتے ہیں لوگ. کہ دونوں طرف ایرر موجود ہے. اگر ہم حکومتی سطح پہ بھی دیکھیں تو حکومتی سطح پہ بھی بہتری کی گنجائش ہے, اور بزنس کمیونٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس کی امپورٹنس کو اس طرح سے نہیں سمجھے جتنا اس شہر کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں تو اس بندے کو ملک دشمن سمجھتا ہوں جو ٹیکس نہیں دیتا. دیکھیں, آپ اپنے ملک سی باتیں کرتے ہیں, اپنی آپ ہر وقت روتے ہیں جی کہ ہمیں یہ بھی سہولت ملے, ہمیں یہ بھی ملے, ہمیں روڈ بھی اچھے ملے, ہمیں اپنا پینے والا پانی بھی ملے, سیوریج کا نظام بھی صحیح ہو. یہ ساری چیزیں کس سے آئیں گی؟ ورنہ تو پھر آپ قرضے لیں گے, قرضوں کے نیچے آپ دبتے جائیں گے, آپ ٹیکس نہیں دیں گے. تو یہی ہے نا, ہوتا کیا ہے. تو نمبر 1 یہ تو ہو گیا. اب آ جائیں کہ گورنمنٹ آپ کو کون سی سہولت دے رہی ہے. آپ کی ایجوکیشن آپ کی اپنی ذمہ داری, جو ریاست کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں ہے, اور اصول ہے یہ خلفائے راشدین کا بھی یہی تھا کہ آپ نے ایجوکیشن اپنے شہریوں کو فری دینی ہے, آپ نے میڈیکل ان کو فری دینا ہے, جو اس کے حقدار ہیں. آپ نے لوگوں کو سیکیورٹی خود دینی ہے. یہ ساری چیزیں, آپ کا پینے والا پانی آپ وہ بھی ہمیں جائکا زکوٰۃ کے پیسوں سے سویڈن, جاپان اور کنسورشیم میں اس کے دیتے ہیں. آپ ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ ابھی جو لگا 50 بلین کا, تو اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیں ناروے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس کے پیسے کو کہاں خرچ کر رہے ہو. ان کے آفسز جا کے دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں. جتنے آفیسر ہیں, کوئی بھی ہو, وہ ڈپٹی کمشنر آفس ہو, وہ کمشنر آفس ہو, وہ AC کا آفس ہو, وہ اپنا FBR کے ملازمین کا ہو, وہ پولیس سروسز کے لوگوں کا ہو, آپ دیکھیں اتنی شان و شوکت ہے وہاں پہ کہ یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی شرمائیں کہ یار اتنے لیوش انہوں نے خرچے رکھے. اس کے بعد ہر بندے کے ساتھ 2 گاڑیاں چلتی ہیں پروٹوکول کی. صحیح. تو یہ خرچے اوور برٹن ہے نا. جب آپ اوور برٹن کرو گے, اس پہ اخراجات زیادہ ہو جائیں گے, تو پھر آپ کی وہ سروسز متاثر ہوں گی جو آپ نے لوگوں کی فلاح پہ خرچ کرنی تھی. جیسے ابھی آپ نے ہاسپٹل جو ہیں وہاں آپ کو میڈیسن نہیں ملتی, علاج نہیں ہے, اور آپ کے سکول جو آپ نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں, بجائے آپ کے کہ آپ اس کو اپ لفٹ اپ گریڈ کرتے, آپ ان کو اون کرتے. آپ ہر سال 6-7 ہزار اسکول جو ہیں گورنمنٹ کے وہ آپ پرائیویٹ کرے جا رہے ہو. اسی طرح آپ کے بنیادی ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ آپ کرے جا رہے ہو. تو اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دینا کس لیے ہے. میں نے اگر علاج کے لیے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, پرائیویٹ اسکول کے پاس جانا ہے, ہر طرح کا یہ ہے, تو میں کس طرح ٹیکس دوں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس نہ دینے والا ملک دشمن ہے. سب سے پہلے آپ اپنے جو فرض ہے وہ ادا کرو, پھر اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کرو. میں نے یہاں ہوتا کیا کہ ہم کوئی بھی ہے, گورنمنٹ بھی کہتی ہے جی کہ آپ ہمیں سب سے پہلے دو, تو لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ سروسز دو. میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ سب سے پہلے اپنا فرض ادا کرے کہ جو میرے اوپر ہے میں اسے ادا کروں, اور اس کے بعد اپنے حق کی بات کروں. بزنس کمیونٹی نا ٹیکس نیٹ پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کرتی ہوئی دکھائی ہے. ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے, شفافیت بھی نہیں ہے. اکثر بزنس کمیونٹی یہ بات کرتی ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ دراصل رشوت کا بازار سرگرم کرنے کی بات ہوتی ہے. ایسے بے شمار عوامل ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کو متاثر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں اس طرح سے نہیں آ رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ہم سب بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو سڑکیں ہمیں پختہ نظر آنی چاہیے, سیوریج کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تمام تر چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم تھوڑے سے خود رسپانسیبل ہوں گے. رانا اسکندر اعظم صاحب, شہر کی ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ 5 سال کے بعد نا ایک سٹارٹ اپ ہوا ہے اور میں کمشنر فیصل آباد جہانگیر انور صاحب کو اس بات پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں. انہوں نے بڑی جاں فشانی سے آ کے نا جی اچھا کوئی باہر سے وہ فنڈز لے کے نہیں آئے. اب دیکھیں یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ فنڈز آپ کی میونسپل کارپوریشن میں پڑے ہوئے تھے, انہیں بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. پیچ ورک شروع کروایا انہوں نے, لائٹس شروع کروائیں, سڑکیں کچھ شروع کروائیں. اچھا اس سے پہلے 2-3 کمشنر صاحبان اور صاحبہ جو گزر کے گئی ہیں, انہوں نے ایک میرا خیال ہے ایک اینٹ بھی یہاں لگانا گوارا نہیں کیا. تو جو بندہ کام کرتا ہے وہ تو نظر آتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا کوئی آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملے, انہوں نے اپنے فنڈز کو ہی یوٹیلائز کیا کہ یار یہ ہمارے پاس پڑے ہیں, ہم انہیں کیوں نہ یوز کریں. اور پورے شہر میں ایک جتنی اسٹریٹ لائٹس کا بڑا پرانا اور بہت درینہ مسئلہ تھا اور حل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہاں پہ اس جو اپریشیٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ضرور کروں گا, لیکن ایک نشاندہی بہت ضروری ہے. اور کمشنر صاحب بھی اگر سن رہے ہوں یا ڈپٹی کمشنر صاحب بھی سن رہے ہوں تو یہاں اب دیکھیں کچہری بازار میں 33 کروڑ روپیہ یا 34 کروڑ روپیہ بیوٹیفیکیشن پہ لگ رہا ہے ایک بازار کے اندر. اچھا اس کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے کہ پارکنگ پلازا, اس پہ 1 روپیہ نہیں شروع کیا. اچھا برسے لوگ آپ نے بیوٹیفیکیشن کریں, لیکن جو کام پہلے کرنے والا تھا جس سے آپ نے پورے شہر کو متاثر کر دیا, اب بھی وہ کام شروع نہیں کیا. 5 مختلف سائٹس ہیں شہر کے اندر ہی. مثلا نمبر 1 وہ بیرون چنیوٹ بازار جو اس کی اپنا بیسمنٹ بنی ہے, اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا. اچھا امی پور بازار میں ایک سکول تھا, اس کو انہوں نے گرا کے پارکنگ ایریا بنایا اور کسی پرائیویٹ بندے کے حوالے کیا ہوا ہے. وہاں پارکنگ پلازا بن جائے, اس کے بعد بیرون کارخانہ بازار بن جائے, اس کے بعد زیل گھر کے ساتھ ہے ابھی جس کی بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. اچھا پارکنگ پہ کوئی کسی کو نہیں ہے. پارکنگ کا نظام جو ہے نا رانا صاحب وہ بہتر ہو ہی نہیں دیکھیں رہا. میری آپ جی یہ جو میں نشاندہی کر رہا ہوں, اب سب سے پہلے ہمیں پارکنگ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چلان پچھلے دنوں ہوئے, ٹریفک جو ہے وہ ہمیں سے پہلے بے ترتیب دکھائی دیتی تھی لیکن اب ترتیب میں آئی. لیکن یہ جو کنیکشن ہے یہ پارکنگ پلازا کے ساتھ ہے. فردر فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے بزنس کمیونٹی دیکھتے ہیں اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. جی پروگرام کو آگے اور بات کر رہے تھے ہم فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے. ڈیولپمنٹ فیصل آباد کا پرانا اور اہم ترینہ مسئلہ تھا اور ہم نے دیکھا کہ 8 بازار فیصل آباد کی پہچان بھی ہیں اور اس کے دیگر بے شمار ایسے مسائل تھے. پارکنگ پلازا کے حوالے سے بات ہو, تجاوزات کو حل کرنے کے حوالے سے بات ہو, ہم نے دیکھا سال 2025 میں حکومتی سطح پہ اس پہ کافی زیادہ اقدامات بھی کیے گئے, لیکن اس اقدامات کے جو رزلٹ ہیں وہ خاطر خواہ اس طرح سے نظر نہیں آئے. رانا صاحب ہم پارکنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عرصہ دراز تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, فیصل آباد کو پارکنگ پلازا نصیب نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کا نظام وہ بھی متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بزنس کمیونٹی وہ بھی سراپا احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن پہ کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلے پارکنگ پلازا بننا چاہیے یا پہلے بیوٹیفیکیشن ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ شہر کی بنیادی اور اہم اب سلوشن آپ نے بازاروں میں ان کو وہیکل فری کرنا ہے, اس کا سلوشن کیا تھا؟ سب سے پہلے وہ وہیکلز جو وہاں پہ پارکنگ ہوتی تھی آپ نے ان کو کہیں لے کے جانا ہے نا جی. اب شہر میں پہلے تو لوگ جانا بند ہو گئے کہ اب ہم نے گاڑی کہاں پہ کھڑی کرنی ہے, موٹر سائیکل کہاں. بھئی آپ پارکنگ پلازے کو سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی رکھ کے اسے آپ تعمیر کرو اور اس نے آپ کو فوری طور پہ ارننگ دینی شروع کرنی ہے کہ جتنی گاڑیاں وہاں جائیں, ایک تو شہر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 5 سائٹس پچھلے 20 سال سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں اور 1 روپیہ ان پہ خرچ نہیں کر رہے. اتنا اچھا وہ جو پارکنگ پلازا بیرونے اس میں شاپس تھیں, ان میں کیفیٹیریاز تھے, بہت سارا کام تھا اور اوپر کی منزلیں جو ہیں وہاں پہ آپ کی پارکنگ تھی, تو وہاں سے لوگوں کو ایک بزنس بھی ملنا تھا. آپ نے وہ سارا روک کے رکھا ہوا ہے. ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آتی, میں اس چیز پہ اور جو ہمارے تاجر بھائی اختلاف کرتے ہیں وہ جائز کرتے ہیں کہ آپ پہلے پارکنگ پلازا بناتے, بالکل بیوٹیفیکیشن ہونی چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس طرح بنا رہے ہیں
یہ کل کلا کو بہت خوبصورت بزنس ہب ہوگا. ابھی وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے نا جی کہ یہ ظاہر سی بات ہے تبدیلی آ رہی ہے, لیکن تبدیلی ایسے آنی چاہیے کہ آپ میک اپ نہ کریں. ایک ہے جینون چیزیں, ایک ہے آپ میک اپ کر کے سارا کچھ کر رہے ہو. تو سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ ہماری پارکنگ پلازے تھی. آپ اپنا پورا زور لگا دیتے, پورے فنڈز وہاں آپ یوٹیلائز کرو, پارکنگ پلازے کھڑے کرو, ٹرانسپورٹ جتنی ہے وہاں چلی جائے, پارکنگ ہو. اس کے بعد لوگوں کو پیدل چلنا چاہیے, پیدل جا کے اپنی شاپنگ کرنی چاہیے. اس سے آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, آپ کی انوائرمنٹ بھی خوبصورت ہوگا. اور یہاں پہ یہ جو دوست آج احتجاج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے پارکنگ پلازے نہیں بنائے, کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈا. لیکن کل کو یہی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بہت بزنس لیں گے. جب یہاں پہ خوبصورتی ہوگی تو لوگ چل کے آئیں گے. اسکندر اعظم صاحب, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں تاجر یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا. یہ جو ٹائم ہے یہ کاروبار کے لحاظ سے بزنس کمیونٹی کے اکارڈنگ پیک لیول کا ٹائم ہے, لیکن وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس چیز کو, اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ تاجر یہ بات کریں بیوٹیفیکیشن سے نالا نہیں ہے, لیکن جو ٹائم فریم سیٹ کیا گیا ہے وہاں پر تھوڑی سی مشکلات. دیکھیں یہی بات ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے بیٹھے, ان کی بھی سنیں. ان کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پالیسی سی ایم ہاؤس میں بنی اور یہ تو نیچے جتنا یعنی ڈویژنل انتظامیہ وہ تو اس پہ امپلیمنٹ کرے گی. اچھا, یہاں ہماری جو لوکل پولیٹکس ہے, پولیٹیشنز ہیں, وہ بھی اس طرح نمائندگی نہیں کر سکے, اس طرح بات نہیں کر سکے. بیوٹیفیکیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہونی چاہیے. یہی تو شہر کو ایک بڑا شہر ثابت کرے گی. یہاں یہ دیکھیں جب بیوٹیفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں بزنس بھی 4 گنا بڑھ کے آئے گا, اور لوگ یاد کریں گے کہ اچھا فیصلہ ہے, کوئی برا فیصلہ نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ اور وداؤٹ مشاورت سٹیک ہولڈر, یہ 2 خرابیاں ہیں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر آپ پارکنگ پلازے بنا دیتے, اس کے بعد اس کو شروع کرتے, کسی نے اف تک نہیں کرنی تھی. یہ ساری پرابلم یہاں کریٹ ہوئی ہے جب آپ نے جو پہلے کام کرنے والا تھا وہ کیا نہیں, اور دوسرا آپ نے شروع کر لیا. چلو اب جو ہو گیا, اب اس کو تو دیکھیں, اب روز اگر ہم اسی بات کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو مسئلے کا حل تو نہیں ہے. تاجر بھائیوں نے پورا زور لگا لیا, تاجر لیڈرشپ نے پورا زور لگا لیا, کسی کی ایک بات نہیں سنی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرین انصاف نہیں ہے. آپ جو لوگ وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں انہیں آن بورڈ لو, ان کی بات سنو اور کچھ اپنی منواؤ, کچھ ان کی. لیکن یہاں پر رانا اسکندر اعظم صاحب, بہت سارے لوگ آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یہ بات کرتے ہیں کہ تاجر برادری میں بھی اتحاد نہیں ہے. ایک گروپ ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہوا دکھائی دے گا, دوسرا گروپ ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ملا کے ایک موٹیو ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, اسے کہیں نہ کہیں دفن کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ بھی آپ نے بالکل سچ کہا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ہر بندہ اپنی خود نمائی میں پڑا ہوا ہے کہ میرے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے تو یہ جب ہم چیز ایک رانا دوسرے صاحب کو بہت تسلیم زیادہ نہیں متاثر کرتے, کر رہی ہے ہمارے شہر کو بھی. مسائل جس طرح سے ہیں وہ اجاگر اس طرح سے نہیں ہو رہے ہوتے, آواز ایک ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, اس آواز کی نمائندگی جب تک ایک نہیں ہوگی تو مسائل حل نہیں ہوں گے. فردر بھی اس پہ بات کریں گے, وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 پروگرام میں. جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کے مسائل کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے, بزنس کمیونٹی ان ڈیولپمنٹس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, ان کے اپنے کون کون سے تحفظات ہیں ان تمام تر ڈیولپمنٹس پہ, مسائل پہ, اور حکومتی سطح پہ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. رانا صاحب, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ نو ڈاؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی اس شہر کے ساتھ بڑی مخلص دکھائی دیتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے مسائل ہیں, ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا ایک پیج پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگوں کے آپس میں اعتماد اس طرح سے نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمیشہ سے آپ لوگ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مشاورت نہیں کی گئی, گیپ ہے, یا پالیسیز جو ہیں وہ بغیر امپلیمنٹیشن کرا دی جاتی ہے, لیکن اس کا جو فیڈ بیک اپروچ ہے اس پہ کام نہیں کیا جاتا. تو آپ لوگوں کے اختلافات کس طرح سے دور ہوں گے, کس طرح سے آپ لوگ ایک پیج پہ آئیں گے؟ دیکھیں, اپنی انا کی قربانی دے دیں سارے لوگ,
یہ 3-4 لوگ ہیں, نیچے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ جو اپنے آپ کو 3-4 لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم لیڈر ہیں, یہ اکٹھے بیٹھ جائیں یا اپنے اندر سوچیں کہ ہم وڈرا کرتے ہیں. یار آپ ایک بندے کو مان لیں لیڈر. جب آپ 4 مختلف ٹکڑیوں میں بنٹے ہوں گے تو جب آپ کی یونٹی نہیں ہوگی, یونٹی ہے آپ کا اتفاق ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ایک آواز بن جائے گی. جب آپ کی 4 آوازیں ہوں گی, شور ہوگا, تو اس کا فائدہ لامحالہ پھر انتظامیہ اٹھاتی ہے. وہ اپنا ان کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انگلیوں پہ نچاتی ہیں. تو وہی ہو رہا ہے. تو میں اپنے لیڈرز کو کہوں گا, جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, ٹریڈرز کے خاص کر کے, انہیں کہوں گا کہ آپ 1 پیج پہ آ جاؤ. 1 پیج کیا ہے کہ آپ مل بیٹھو. اور شہر میں پچھلے 20 سال سے الیکشن نہیں ہوا تاجروں کا. اصل یہ بھی ہے کہ اب یہاں 2 سال کا ایک ٹرنور تھا, اب 20 سال گزر گئے ہیں, کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا. یہ الیکشن کرواتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھو وداؤٹ الیکشن, میں ہوں تو میں 1 سال صدر رہا ہوں, میرے ساتھ لگا ہوا ہے, میں سابق صدر ہوں. یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا جی سابق صدر فیصل آباد چیمبر. تو یہ سابق کہلوانا بری بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تاحیات صدر ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ صدارت کا قربانی دے کے یا آپ آئیں میدان میں, پھر کوئی بنائیں, الیکشن کمیشن بنائیں, آپ کوئی اس کا کرائٹیریا بنائیں کہ ہم نے کس طرح الیکشن کو کرانا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین حال یہ ہے کہ الیکشن ہو جس کو شہر کے تاجر اپنا لیڈر مانیں اور دوسرے اس کے ساتھ مل کے, پھر یہ نہیں ہے پھر اس کی ٹانگیں کھینچیں. الیکشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہار جائے پھر وہ اس کا مخالف دشمن بن گیا. تو ہم نے اس طرح اپنے آپ کو اپنی توانائیاں اپنے ہی دوستوں کے خلاف بات چیت کر کے اور اس کو گرانے کی شکل میں اپنی کمزوری اور اپنا کر کے اور یہ کہہ کے کہ میں سب سے بڑا ہوں. بالکل آپ سب سے بڑے ہو لیکن آپ مل بیٹھو. تو میں ان دوستوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اکٹھے بیٹھیں, آپ مل بیٹھیں اور اس شہر کے لیے اپنی ذات سے پہلے ہم بن کر سوچنا پڑے گا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ شہر کے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں تجاوزات کے حوالے سے بہت سارے احتجاج بھی کرنے پڑے بزنس کمیونٹی کو. انکروچمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے بات کریں, وہ تو فیصل آباد شہر کی پرانی اور اہم ضرورت تھا. دیکھیں, اگر آپ نے اس شہر کو گاؤں رکھنا ہے, اگر آپ نے اس طرح انکروچمنٹ کروانی ہے, اگر آپ نے ریڑیاں چھابڑیاں پورے بازار میں بھروانے ہیں, تو پھر اس کو شہر مت کہیں. پھر ترقی کا نام, ترقی کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں جو نجائز, آپ اپنے گھر کو خوبصورت نہیں بناتے, اپنا گھر گرا کے نیا گھر نہیں بناتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تجاوزات, میرا سوال ہے کہ لوگ پرانے گھر کو گرا کے نیا گھر نہیں بناتے. بالکل بناتے. وہ کیوں بناتے ہیں کہ بھئی اب وہ پرانا ہو گیا, اب ہم نے اس کو نیا ڈیولپ کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ شہر کو شہر بنانا چاہتے ہو تو تجاوزات سے پاک ہوگا, انکروچمنٹ ختم کرنی پڑے گی. میں دیکھیں, ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا شہر خوبصورت ہو, ٹریفک کا نظام بہتر ہو, اوپر سے ہم کہاں لکھا ہے کہ میری دکان اگر میں نے میرے پاس 15 فٹ جگہ ہے تو میں نے 15 فٹ سڑک گھیرنی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. 1 انچ جگہ نہیں ملنی چاہیے کسی کو. آپ سرکل روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں انہوں نے 10 فٹ کی دکان ہے, 15 فٹ باہر ڈبے لگائے ہوئے ہیں, خالی گاڑیاں لگائی ہوئی. یہ کہاں انصاف ہے بھائی؟ دکان آپ کی, آپ اپنی حدود کے اندر ہے. بالکل. میں بات وہ کرتا ہوں, اب میرے شو روم پہ آئے, 1 انچ باہر چیز نہیں ہوگی, سب اندر پڑی ہیں, وہاں میرے پاس کسٹمر نہیں آتا. ہم اللہ پہ توکل بھی نہیں کرتے نا کہ ہم نے اب ایک دکان اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. آپ نے سامان باہر رکھ کے, تجاوز کر کے, ٹریفک میں خلل ڈال کے, بدصورتی بنا کے اور اس کو کہتے ہو جی یہ میرا بزنس ہے. ناٹ ایٹ آل, کوئی بزنس نہیں ہے یہ. آپ نہ اپنی خدمت کرتے ہو, نہ شہر کی کرتے ہو, لوگوں کو تنگ کرتے ہو. تو اس لیے تجاوزات پہ تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. جہاں پہ بھی ہے ناجائز ہے, آپ شاپس لیں, بیٹھیں, کام کریں, کوئی آپ کو بالکل اسی طرح سے ہے, کیونکہ یہ شہر ہمارا شہر ہے. ہم اس کے حوالے سے نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیصل آباد کے دیگر مسائل کے حوالے سے بات کریں, کسی حد تک تو مسائل جو ہیں عوامی وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اب بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی رانا اسکندر اعظم صاحب باز گشت دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ آپ نمائندے بھی رہ چکے ہیں, نائب صدر بھی رہ چکے ہیں. آپ اس ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بلدیاتی الیکشن بھی 20 سال ہو گئے نہیں ہوئے, تو ابھی ہونے چاہیے. بلدیات
اچھا یہ اپنا نا میں سمجھ نچلی سطح تک اقتدار جو ہے منتقلی بہت ضروری ہے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے گلی محلے کے کونسلر سے چیئرمین سے وہ کروا لیتے ہیں. تو یہاں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی نظام پوری دنیا میں اور یہاں سے پھر لیڈرشپ بھی باہر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو احمدی نژاد تھا وہ اپنا تہران کا میئر تھا, ابھی اردگان ہے وہ استنبول کے میئر تھے, ابھی وہ آپ دیکھیں زہران ممدانی آ گئے ہیں. تو یہ لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کا ایک ذریعہ ہے نمبر 1, اور لوگوں کے مسائل ڈور سٹیپ پہ حل ہوتے ہیں. بینگ جماعت اسلامی میں چونکہ اس کا ٹریڈ ونگ کا ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو ہم ایک پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہوا ہے. لوگوں کو اویئرنیس کمپین ہے ہم دے رہے کہ یہ جو بلدیاتی ایکٹ ابھی 2025 جو ہے انہوں نے منظور کیا ہے وہ کوئی صحیح مطابقت نہیں رکھتا لوگوں کی رائے کے مطابق. مثلا اس میں کیا ہے کہ آپ ایک جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہیں بلکہ اقتدار آپ کے پاس ہے, آپ اتنی ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہو, آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ یہ بیرومیٹر ہے ایک اپنی مقبولیت جانچنے کا. آپ بلکہ جاؤ جماعتی الیکشن ہونا چاہیے. ایک تو انہوں نے غیر جماعتی کر دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی ڈائریکٹ جو اپنا لوگوں کا الیکشن تھا وہ ختم کر دیا. اب ہم کیا ہے, یہاں رشوت ہوگی, بددیانتی ہوگی, پھر حکومتی مداخلت ہوگی کہ آپ نے 9 کونسلر جو بننے ہیں ان میں سے چیئرمین وائس چیئرمین بنے گا. یہاں پہ ہے کہ ایک تو پیسے والا جو ان میں 2 بندے پیسے والے آ جائیں گے وہ 6 بندوں کو خرید و فروخت کریں گے, تو وہ نہیں. لوگوں کو ایک انتخاب اپنا جو ڈائریکٹ ہے کہ چیئرمین ہمارا کون ہونا چاہیے. بلدیاتی اداروں کا بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ فیصل آباد کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی فوری سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. بہت شکریہ رانا اسکندر اعظم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فیصل آباد ہمارا پیارا شہر ہے, اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس شہر کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, آرگنائز رکھنے کے حوالے سے ہر شہری کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.